یہ ہمارا پہلا دن تھا۔ ہم پانچوں کوہ-نورد اس پہاڑی علاقے کی ایک وادی میں تھے جس میں دریائے سندھ کا معاون دریا شیوک بہتا ہے۔ میں تو خیر گائیڈ تھا، باقی 4 کوہ-نورد تھے جو امریکہ سے آئے ہوئے تھے۔ 2 رپورٹر تھے جو جغرافیہ کے ایک رسالے میں کام کرتے تھے۔ ایک خاتون تھی جو ڈاکٹر تھی اور نئی جڑی بوٹیوں کی تلاش میں ایشیا کا دورہ کر رہی تھی۔ چوتھا آدمی فوٹوگرافر تھا۔ میں شکاری تھا لیکن مجھے انہوں نے گائیڈ کے طور پر بک کیا تھا۔ ہم سب نے مل کر دریائے شیوک کی سیر کی، اس کے ٹھنڈے پانی میں منہ ہاتھ دھویا، واپس آ کر سفری لباس پہنا، ناشتہ کیا اور جھوربٹ کے علاقے کی طرف روانہ ہوئے۔ ہم جس سڑک پر چل رہے تھے یہ پہاڑی علاقے کی سڑک تھی اور پختہ نہ تھی۔ دراصل وہ پتھروں کا بنا ہوا جیپ کا راستہ تھا۔ ہمارے بائیں جانب لمبی گھاٹی تھی اور دائیں جانب پہاڑ تھا۔ چلتے چلتے راستے میں ایک گاؤں آیا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ رات اس گاؤں میں بسر کی جائے۔ چنانچہ میں نے گاؤں کے نمبردار سے رات ٹھہرنے کی اجازت طلب کی جو مل گئی۔ اجازت کے ساتھ ساتھ نمبردار کے حکم سے ہمیں پکانے کے لیے 2 کلو گوشت اور مکی کا آٹا بھی مل گیا۔ ہمیں مسجد کے ساتھ حجرے میں ٹھہرایا گیا جو ایک طرح سے مہمان خانہ تھا۔ لیڈی ڈاکٹر، دونوں رپورٹر اور فوٹوگرافر فوٹو کھینچنے اور سیر کرنے کے لیے گئے۔ میں حجرے میں گوشت بنانے میں مصروف ہو گیا۔ گاؤں کے ارد گرد لمبے لمبے درخت تھے جن میں سے ہوا سیٹیاں بجاتی ہوئی آ رہی تھی۔ شام کی اذان ہوئی تو رپورٹر، فوٹوگرافر اور لیڈی ڈاکٹر آ گئے۔ نمبردار رات کو آیا۔ اس نے باتوں باتوں میں بتایا کہ اس گاؤں میں رات کو شیر، چیتے یا بھیڑیے آ جاتے ہیں، لیکن تب جب برف باری ہو۔ ہاں کبھی کبھار دوسرے موسم میں بھی آتے ہیں، شرط یہ کہ بھوکے ہوں اور ان کو لائن آف کنٹرول کے اس پار شکار نہ ملے۔ ایک آدم خور شیر اس گاؤں کے 2 آدمیوں کو ہلاک کر چکا ہے۔ مجھے تو اب رات بھر نیند نہ آئے گی، لیڈی ڈاکٹر بولی۔ اگر یہ بات ہے تو آپ میرے گھر چلیں اور میری بیوی اور بچوں کے پاس لیٹ جائیں، نمبردار نے کہا۔ اگر شیر، چیتا، ریچھ یا بھیڑیا گاؤں میں آ جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ مقابلہ کرتے ہیں، ان کو مار دیا جاتا ہے یا بھگا دیا جاتا ہے، نمبردار بولا۔ یہاں کون سا ریچھ آتا ہے، کالا، بھورا یا سفید؟ یہاں تو برفانی ریچھ آتا ہے جو یا تو بھورا ہوتا ہے یا سفید، نمبردار نے بتایا۔ نمبردار چلا گیا۔ لیڈی ڈاکٹر نے اس کے ساتھ جانا مناسب نہ سمجھا تھا۔ ہم کھانا کھا کر کچھ دیر گپ لگاتے رہے اور پھر اپنے اپنے خیموں میں سو گئے۔ مجھے نیند نہ آئی۔ میں شیر، چیتے، ریچھ اور بھیڑیے کی سوچ میں گم ہو گیا۔ جھوربٹ کے شیر کے متعلق میں نے پہلے بھی سنا تھا لیکن اس کا شکار کرنا محال ہی نہیں، ناممکن تھا۔ وجہ یہ تھی کہ جھوربٹ کا علاقہ زیادہ تر انڈیا کے قبضے میں تھا، دوسرے وہ سرحدی علاقہ تھا۔ سرحدی علاقے میں شکار تو خوب ہوتا ہے لیکن شکار کی اجازت نہیں ہوتی۔ بھارت نے اتر پردیش، ہماچل پردیش، مقبوضہ کشمیر اور لداخ کے کئی علاقوں میں شکار پر پابندی عائد کی ہوئی ہے۔ یہی حساب پاکستان کا ہے۔ مثلاً آپ بلتستان میں ٹائیگر یا مارخور پر گولی نہیں چلا سکتے۔ رات اندھیری تھی، آسمان پر بادل تھے جو بلتستان میں شاذ و نادر ہی آتے ہیں۔ بادل نہ بھی ہوں پھر بھی پہاڑوں کی وجہ سے گھپ اندھیرا ہوتا ہے۔ یہ نومبر کا مہینہ تھا، سردی شروع ہو چکی تھی، ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ لگتا تھا جیسے گاؤں پر کسی نے جادو کر دیا ہے یا گاؤں پر جن بھوت قابض ہیں۔ دور کہیں برفانی الو بول رہا تھا۔ الو کہیں بھی ہو رات کو جاگتا ہے اور درختوں کی شاخوں میں چھپی ہوئی چڑیوں پر حملہ کرتا ہے۔ گاؤں کے سبھی لوگ اندر سوئے ہوئے تھے۔ گلی سنسان تھی، عجیب ڈراؤنی رات تھی۔ ایک دم کتا بھونکا۔ کتے کی آواز قدرتی نہ تھی، لگتا تھا وہ خوف زدہ ہے۔ ایسی خاموش اور سنسان رات میں کتا کس سے ڈر گیا؟ پھر ایک اور کتا بھونکا۔
اس کی آواز میں بھی خوف نمایاں تھا۔ پھر وہ دونوں بھونکے، دونوں کی آواز میں خوف تھا۔ لیڈی ڈاکٹر نے کتوں کی آوازیں سنی تو اٹھ کر بیٹھ گئی اور موم بتی جلائی۔ یہ کتے کیوں بھونک رہے ہیں؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ گلی میں شیر، چیتا یا ریچھ ہے یا پھر بھیڑیا ہے۔ کتے بھونک رہے ہیں لیکن ان کی آواز میں ڈر اور خوف ہے۔ وہ مد مقابل کو طاقتور سمجھ کر ڈر رہے ہیں، میں نے بتایا۔ رپورٹر اور فوٹوگرافر بھی اٹھ کر بیٹھ گئے تھے۔ کتوں کی آوازیں اب قریب سے سنائی دے رہی تھی۔ کتے کسی درندے کا پیچھا کر رہے ہیں۔ درندہ گلی میں سے ہماری طرف آ رہا ہے، یعنی مسجد اور حجرے کی طرف کتے بھونک بھونک کر اسے بھگانا چاہتے ہیں، میں نے کہا۔ کون سا درندہ ہو سکتا ہے؟ سینئر رپورٹر نے پوچھا۔ معلوم نہیں، ممکن ہے ریچھ ہو، بھیڑیا یا ٹائیگر نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں درندے تیز طبیعت والے ہوتے ہیں، اب تک کتے پر حملہ کر چکے ہوتے۔ میرا خیال ہے ریچھ ہوگا جو گلی میں آہستہ آہستہ چل رہا ہے، میں نے اندازہ لگا کر کہا۔ شیر بھی ہو سکتا ہے، لیڈی ڈاکٹر بولی۔ کتوں کی آواز قریب آ رہی تھی، اب ان کی آوازوں میں مردوں کی آوازیں بھی شامل تھیں۔ یہ سب ملی جلی آوازیں ہماری طرف آ رہی تھیں اور ان سب میں ایک چیز مشترک تھی، یعنی وہ سب خوف زدہ تھیں۔ آوازوں کے خوف نے ہم سب کو خوف زدہ کر دیا۔ آوازوں کا سفر مسجد کے پاس آ کر رک گیا۔ ایک انسانی آواز آئی۔ شیر چلتے چلتے رک گیا ہے، وہ پتھر کی سل پر کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، وہ کچھ سونگھ رہا ہے۔ تم ٹارچ کی روشنی اس کے منہ پر نہ ڈالو، وہ پیچھے مڑ کر حملہ کر دے گا۔ دوسری آواز آئی۔ وہ چل پڑا ہے۔ نمبردار کہاں گیا ہے؟ مہمان خطرے میں ہیں، وہ حجرے کی طرف جا رہا ہے۔ اور پھر شیر نے حجرے کے دروازے پر پنجہ مارا۔ دروازہ دھڑام سے نیچے گرا، حجرہ چیخوں سے گونج اٹھا۔ دروازے کی طرف میرا خیمہ تھا، اس لیے دروازہ مجھ پر گرا۔ یہ دروازہ بھی ہلکا سا تھا اور پرانی لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ دروازہ گرا اور شیر آگے بڑھا۔ میں نے موم بتی کی روشنی میں اس کا بڑا سا سر دیکھا۔ اس نے بھی مجھے دیکھا ہوگا اور مجھے نوالا سمجھا ہوگا۔ پھر وہ منہ پھاڑ کر دھاڑا۔ اس کے لمبے لمبے تیز دانت دیکھ میں ڈر گیا۔ اس نے دانتوں سے کام نہ لیا بلکہ اگلا دایاں پنجہ اٹھا کر میرے سر پر مارنا چاہا۔ خدا کی قدرت میں مارے ڈر کے لڑھکا اور ایک طرف ہو گیا۔ پھر اس نے بایاں پنجہ مجھ پر مارا۔ اللہ کی قدرت میں اس کے دوسرے پنجے سے بھی میں بچ گیا اور حجرے کی دیوار کے ساتھ جا ٹکرایا۔ اب شیر غصے میں آ کر دھاڑا۔ پھر وہ اچھلا اور حجرے کی پچھلی دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس کے جسم میں اتنا زور اور جوش تھا کہ وہ رپورٹروں، فوٹوگرافروں اور لیڈی ڈاکٹر کے خیمے پر سے ہو کر پیچھے جا گرا تھا۔ بھاگ جاؤ، میں چلایا۔ شیر کو مڑنے میں ذرا دیر لگی۔ اس دوران میں میرے سارے ساتھی چیختے چلاتے شور مچاتے ہوئے حجرے سے باہر چلے گئے۔ گائیڈ تو مارا گیا، یہ گاؤں کے نمبردار کی آواز تھی۔ گولی چلاؤ، کسی نے کہا۔ اندر اندھیرا ہے، شیر نظر نہیں آ رہا، گولی کہاں جا کر لگے گی؟ اندر اندھیرا تو تھا لیکن شیر کی دونوں آنکھیں موم بتی کی طرح چمک رہی تھی۔ وہ مجھ پر جس لگانے کے لیے دھاڑا تو اس کا منہ کھل گیا۔ میں نے اپنا دایاں ہاتھ اس کے گلے میں ڈالا، میرے ہاتھ میں خنجر تھا۔ خنجر شیر کے گلے کو چیرتا ہوا آگے نکل گیا، لہو کی دھار نکلی۔ اس کی شہ رگ کٹ گئی اور وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ شیر کا گلا شہ رگ خنجر سے کٹ گئے تھے لیکن اس کے دانت تو صحیح سلامت تھے۔ وہ دانت میرے بازو میں پیوست ہو گئے تھے، بازو سے خون بہہ رہا تھا۔ بڑے احتیاط سے میں نے اپنا بازو شیر کے منہ سے نکالا اور حجرے سے باہر آیا۔ مجھے دیکھ کر سبھی لوگ حیران تھے کہ میں شیر سے کیسے بچ گیا ہوں۔ لیڈی ڈاکٹر نے ٹارچ اور لائٹیں جلا کر روشنی میں میرے بازو پر مرہم پٹی کی اور نمبردار نے خوش ہو کر میرا ماتھا چوما۔ آج کی کہانی اتنی ہی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔